کئی ہفتوں سے ملک میں اولین موضوع عسکری قیادت کی تبدیلی کا معاملہ ہے جو کہ ہر وقت میڈیا کی زینت بنا رہتا ہے۔ شہباز شریف حکومت کی اتحادی اراکین اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بیانات پہلے ہی اس معاملے کو متنازع کر چکے ہیں اور آج اخبار ڈان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور جس کو کہ ابھی حکومت نے کسی قسم کی اس کی باقاعدہ تردید جاری نہیں کی ہے۔ اس کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کر دی جائے۔ بتایا گیا ہے کہ اس ترمیم کے بعد وزیر اعظم یہ اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی آرمی چیف یا جلد ریٹائر ہونے والے کسی سینئر آفیسر کو آئندہ احکامات تک اپنے فرائض جاری رکھنے کا حکم دے سکیں، جبکہ موجودہ قانون کے تحت آرمی چیف کے دوبارہ تقرر یا مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے سمری کی جاتی ہے، جس کی پہلے وزیر اعظم اور اس کے بعد صدر مملکت حتمی منظوری دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان آرمی ایکٹ میں مجوزہ تبدیلی کے بعد وزیر اعظم صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آرمی چیف کو برقرار رکھ سکیں گے یا کسی لیفٹیننٹ جنرل کو تا حکم ثانی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ آج کے اس خبر کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ کی سیکشن 176 کے موجودہ متن میں ری اپوائنٹمنٹ کے بعد لفظ ریٹینشن ڈالا جائے گا اور اسی طرح سے لفظ ریلیز کے بعد ریزائن بھی شامل کیا جائے گا۔ ان قانونی تبدیلیوں سے متعلق سمری کابینہ کے قانون سازی سے متعلق کمیٹی کے سامنے پیش کی جانے کی اطلاع ہے اور پھر مسودہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج آرمی چیف کی تعیناتی میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی سے اداروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی تعیناتی ہو وہ میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے اور خاص طور پہ آرمی چیف کے، اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک پہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے، چوری کیسے کرو اور پھر اس کو بچاؤ کیسے، NRO کیسے لو، ان کا سارا وہ فوکس ہے۔ ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مجوزہ تبدیلی جو کہ آج اخبار ڈان کی شہ سرخیوں میں صفحہ اول پہ شائع ہوئی ہے، اس کی حکومت نے باقاعدہ کوئی تردید جاری نہیں کی ہے، حکومت نے اس پر باقاعدہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ یقیناً اس خبر کی بنیاد ہے اور یہ بے پر کی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے اور یقیناً اس ماحول کے اندر اس کی تعبیر بھی مختلف مبصرین مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے وقت شاید اس سے چند دن پہلے ریٹائر ہو جائے، وزیر اعظم شاید ان کو توسیع دینے کے لیے اس قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ موجودہ غیر معمولی صورتحال میں وزیر اعظم صاحب شاید موجودہ آرمی چیف کو چند ماہ یا چند عرصے کے لیے مزید کام کرنے کا کہیں، اس لیے یہ ترمیم ہو رہی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہرحال بہت دور رس ہوں گے۔ یہ ہم آپ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس کی باقاعدہ تردید نہیں کی ہے، اسی لیے اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دان جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی یہ خبر پڑھی اور یہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی ایک غیر معمولی کوشش ہے اور اس میں تبدیلی کی اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا اس کو دیکھ کے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی موجودہ حکومت اپنا سیاسی بلنڈر کرے گی اور آئین میں وہ طریقہ ان کا یہی ہے کہ آئین کی پروویژنز کو ان ایفیکٹو کرنے کے لیے وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں۔ تو بڑی تکلیف دہ خبر ہے۔ آئین پاکستان میں ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا
जुडिशरी, उसके चीफ का भी प्रोसेस तय हो चुका है। वहाँ पे एज आईनी तौर पर एज मुकर्रर हो गई है। आपका दूसरे आईनी ओहदे हैं, उसमें भी सब कुछ है। ये क्यों मसला होता है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का? क्यों हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड होती है कि मेरा आदमी या किसके और का आदमी ना आए? इसमें सिंपल सी एक प्रेसिडेंट ये इस्टेब्लिश कर दे, जिस तरह से खुद माजी में ये अभी एक कुछ 2 हफ्ते पहले ही कह रहे थे सब कि जी मेरिट्स पे फैसला होगा, सीनियरिटी पे फैसला होगा। सीनियरिटी पे एक बात तो सीनियरिटी पे कर दे। अब 2 दिन पहली बात तो ये है कि रिटेंशन का कंसेप्ट जो है वो आप किस तरह से आर्मी एक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे? आप जजमेंट आपकी मौजूद है जिसमें उन्होंने रेगुलेशन के तहत एक्सटेंशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था कि नहीं कर सकते। 6 महीने की मोहलत दी थी उसमें 1952 आर्मी एक्ट में अमेंड करने की। अब आप उसको किस तरह से बाईपास करके 243 आर्टिकल 243 को बाईपास करके आप एक नया प्रोविजन ला रहे हैं कि बस जो कुछ है वो प्राइम मिनिस्टर होगा और बाकी इदारों का, बाकी और कैबिनेट का और उनका कोई से नहीं होगी। तो ये बड़ा खतरनाक रुझान है। तो रिजवी आपने जो फरमाया, आपने पहली बात ये कही कि बाज़ आइनी कैफियत हैं, आइनी शिक़े हैं, उनको अंडरमाइन, जो आपने लफ्ज़ अंडरमाइन इस्तेमाल किया, मगर उनको अंडरमाइन इन क़वानीन के ज़रिए नहीं करना चाहिए। तो क्या पहला ख़दशा आपको ये है कि दरअसल यह आइन की रूह की और इन मामलात के हवाले से आइन के अहकाम की खिलाफ वर्जी है अगर रिटेंशन और ये तमाम चीज़ें प्राइम मिनिस्टर हासिल करते हैं और इख्तियार हासिल करते हैं कि भैया जुम्बिश कलम, वो जिसको चाहें एक्सटेंशन दे दें, उनसे कहे काम करते रहो? देखें, आर्टिकल 243 में बेशक सदर के इख्तियारात हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सदर को उन्होंने नहीं निकाला। क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 243 का, वो वाज़ेह तौर पे कहता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शैल रेज एंड मेंटेन पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स एंड ऑल अदर फोर्सेस। अब आप उसमें देखें खान साहब कि रेज और मेंटेन के जो इख्तियारात हैं वो आप सदर से कैसे छीन सकते हैं? आप ये फरमा रहे हैं कि ये अंडरमाइन करता है या ये कि ये जो सदर के इख्तियारात आइन में तफवीज़ हैं अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से, ये उन पर एक तरह की जक लगाता है। ये आइन के इस प्रोविजन को, आर्टिकल 243 को इनफेक्टिव करता है, नलीफाई करता है और उसको सस्पेंड करता है, डोरमेंट कर देता है। ये जो अब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस प्राइम मिनिस्टर अपने साइन से जो चाहे कर दे, तो ये तो हर इदारे के लिए नुकसानदेह है। अगर एक इदारा प्राइम मिनिस्टर के मरून मिन्नत हो गया या किसी और भी पॉलिटिकल ऑफिस के अंडर हो गया तो इदारे मजबूत नहीं होंगे। हमें वो इक़दाम उठाने चाहिए जिससे इदारे मजबूत हुए। जरा इसकी ये कानूनी पोजीशन बताइएगा कि अगर वाकई हुकूमत ऐसा करना चाहे तो क्या वो इसे मिसाल के तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकती है, या ये कि असेंबली में एक सादा अक्सरियत से ये कानून बना सकती है, या कोई एक नोटिफिकेशन जारी करके ये इख्तियार ले सकते हैं वज़ीर आज़म, या इसके लिए दोनों हाउस की चाहिए होगी? कैसे ये इनकॉर्पोरेट कैसे होगा? देखिए, दोनों हाउस की भी चाहे कॉमन इजलास बुला लें, जॉइंट सेशन बुला लें, लेकिन आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई कानून अगर आइन के मुतसादिम है, उसके कॉन्फ्लिक्ट में है, वो वॉइड होगा। तो अगर ये प्रोविजंस उनके 243 को अफेक्ट कर रहे हैं, इनफेक्टिव कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, तो वो तो वॉइड और लॉ है।
اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے رضا صاحب کہ اس کا یہ نہیں اس میں تعین ہے کہ کس رینک تک کے آفیسر کو وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فوج کے کسی بھی افسر کو کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار کام کرتے رہو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی. خان صاحب یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایک آئینی ادارے کو ایک پولیٹیکل آفس کے ماتحت کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ سب سے تشویش کی اور اس میں پریشان کن بات ہے؟ بالکل اس ادارے میں بے چینی بڑھے گی، اس میں محنت کرنے کے. دیکھیں نا، ہر جنرل کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ٹرن پہ وہ چیف بنے. اگر اس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ نہیں بن سکتا تو وہ کیوں ادارے میں محنت کرے گا؟ ایک جج محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کل وہ چیف جسٹس بنے گا اس ادارے کا، سینئر جج بنے گا، 2 نمبر 3 نمبر جج بنے گا. لیکن اگر یہاں پہ آپ جنرلز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تم لوگ صرف ایک سیاسی آفس کے، ایک پولیٹیکل آفس کے ماتحت ہو، تو وہ پھر بے چینی پیدا کرتا ہے، ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں. یہ ادارے پہ بڑا غلط امپریشن جائے گا. یقیناً. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی بہت ماہرانہ، بہت ہی تجربہ کار پاکستان کی چوٹی کے قانون دان ہیں.